لیکن آپ چینل پہ بیٹھ کر کے امام علی مقام علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں نماز نہیں تھی بلکہ صورت نماز تھی۔ کیا اس تنظیم کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ 10 محرم کے شادی کے جواز کی آپ نے سنا حضرت کا یہ 2 اعتراض۔ پہلا اعتراض انہوں نے امیر اہل سنت کے اس بات پر کیے کہ کچھ سال پہلے امیر اہل سنت نے یہ فرمائے تھے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا، تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی، کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، وہ سجدہ کیا نماز والا تھا یا نماز والا نہیں تھا۔ امیر اہل سنت نے ان دونوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو تو فائنل کیا ہی نہیں، جو حقیقت تھی وہ امیر اہل سنت نے بتایا۔ اس میں تو امیر اہل سنت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ برائے بیان تو کی نہیں، معاذ اللہ، تو پھر گستاخی کس طرح ہو گئی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ امیر اہل سنت کی بات غلط ہے تو ٹھیک ہے، آپ دلائل سے ثابت کریں۔ امیر اہل سنت نے یہ کہا کہ یہ امت کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بات اہل حق کے کسی بھی کتابوں میں نہیں پڑھی گئی کہ وہ سجدہ نماز والا تھا یا نماز والا نہیں تھا۔ اب کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں کہ وہ سجدہ نماز والا تھا تو اب کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ سجدہ نماز والا ہی تھا؟ تو بس یہی بات امیر اہل سنت نے فرمائے کہ یہ فائنل نہیں ہے کہ وہ سجدہ نماز والا ہی تھا، کیونکہ یہ بات کہیں نہیں پڑھی گئی۔ اسی اعتراض کا جواب ایک مفتی صاحب بھی دیے ہیں، تو مفتی صاحب کو آپ اسی ویڈیو کے لاسٹ میں سن لیں، اس لیے برائے کرم مکمل ویڈیو دیکھیں، ویڈیو ادھورا نہ چھوڑے۔ اگر ابھی وقت نہیں ہے تو بعد میں اس کو مکمل کر لیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اعتراض پر۔ دوسرا اعتراض انہوں نے محرم میں شادی کا تعلق سے کیے امیر اہل سنت پر۔ دراصل کچھ دن پہلے کسی سائل نے مدنی مذاکرے میں جو ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے رات تقریباً 10 بجے مدنی چینل پر، آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضرت میں محرم کی تاریخ چیک نہیں کیا تھا اور میں شادی کا ڈیٹ رکھ لیا ہوں، محرم میں تو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ایک سائل کا سوال تھا۔ ناظرین کرام، آپ سوچ کر بتائیے اگر کسی بھی مفتی صاحب سے یہ سوال ہوتا تو وہ کیا جواب دیتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت کا حکم ہی بیان کرتے، تو امیر اہل سنت نے بھی شریعت کا حکم بیان کیا۔ سائل جس سے سوال کیا ہے وہ ہے حکیم الامت، ان کا کام ہے امت کی پریشانی کو دور کرنا۔ جو سوال کیا ہے وہ خود پہلے سے ہی پریشان ہوگا، تو اس حالت میں اب امیر اہل سنت کیا کرتے؟ شریعت کا حکم بیان کرنے کے بجائے اگر امیر اہل سنت یہ نام نہاد حسینی کی طبیعت کے مطابق اگر جواب بیان کر دیتے تو شریعت کا ایک مسئلہ کا رد ہوتا۔ امیر اہل سنت کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح دینا تھا، کسی کی طبیعت کو یا شریعت کو، تو امیر اہل سنت نے شریعت کو ہی ترجیح دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ امیر اہل سنت نے اس موضوع کو اٹھایا ہو، بلکہ کسی عاشق حسین نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو حکیم الامت یعنی امیر اہل سنت نے ان کی پریشانی شریعت کے دائرے میں رہ کر دور کی۔ اب شریعت کو ایز اے طبیعت چلانے والے حضرات کو پریشانی ہونے لگی۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ کہاں لکھی ہے کہ محرم میں شادی جائز ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 489 پہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین وغیرہ؟ نمبر 1، 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں۔ نمبر 3، ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا اعلیٰ حضرت نے ایک ساتھ نیچے رد فرمائے ہیں۔ پہلی تینوں باتیں سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ اتنی باتیں میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے پڑھ کر بتایا۔ تو محرم میں شادی نہ کرنا، اعلیٰ حضرت نے اس بات کو واضح طور پر رد کیا۔ اب اگر کوئی
سوگ کی وجہ کر شادی نہ کرے گا تو یہ حرام ہے۔ اگر یہ مسئلہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو ویڈیو کو پوز کرے، ویڈیو کو روکے اور یہ مسئلہ دوبارہ اپنے سے پڑھ کر سمجھے۔ اب یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ محرم میں شادی جائز ہے، چاہے وہ عاشورہ کا ہی دن کیوں نہ ہو، لیکن بہتر ہے کہ محرم میں شادی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور لوگوں کو فتنوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اب کسی کو مجبور نہ کیا جائے، اگر کوئی شادی محرم میں کرتا ہے تو اسے کرنے دے، اسے نہ روکی، کیونکہ اسے شریعت نے نہ روکا ہے۔ جب شریعت نے اسے نہ روکا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ ٹھیک ہے، اب کوئی اگر شادی کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے محرم میں تو ہم اسے نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اسے نہیں روکا ہے۔ تو یہ تھا شریعت کا حکم۔ ان معترضین کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میرا اعتراض خود اعلیٰ حضرت پر ہو رہا ہے، تو یہ علم دین سے کافی دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو ہی نہ مانتا ہو یا فتویٰ رضویہ کو ہی نہ مانتا ہو تو ایسے کو میں نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کو نہ سمجھ پایا تو وہ میری بات کیا سمجھے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہی سنیت کا شعور دیا۔ اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام اہل سنت ہے۔ اگر آپ کو سنیت پہ رہنا ہے تو لازمی ہے آپ کو اعلیٰ حضرت کو ماننا، کیونکہ وہ امام اہل سنت ہے اور امام کو رد نہیں بلکہ فالو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اعلیٰ حضرت سے کچھ پریشانی ہے تو آپ اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دیں۔ دراصل یہ خانقاہ کی لڑائی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا خانقاہ سب سے آگے رہے۔ برائے کرم یہ خانقاہ کی لڑائی کو بند کرے اور سنیت کی ترقی، عروج اور بقا کے لیے کسی ایسے کو فالو کیا جائے جو تمام خانقاہوں کا مجموعہ ہو، یعنی دعوت اسلامی، کیونکہ دعوت اسلامی کے امیر کو اہل سنت کے تقریباً خانقاہات سے خلافت حاصل ہے، اور اس تحریک میں کام کرنے والے لوگ بھی مختلف خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس تحریک کو چلانے والے خود امیر اہل سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ ہم سنیوں کے پاس تمام خانقاہوں پر مشتمل ایک تحریک موجود ہے، جس کو چلانے والے اشرفی، قادری، رضوی، سہروردی، چشتی، نوری، نقشبندی، عطاری، رحمانی اور وغیرہ وغیرہ، جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تمام خانقاہات کے لوگ پہلے سے ہی جڑے ہوئے ہیں اس تحریک سے۔ اب جو بچے لوگ ہیں وہ بھی جلدی اس تحریک سے جڑ جائے اور مل کر دین و سنیت کا کام کرے۔ اس تحریک میں کوئی خانقاہ یا کوئی برادری کی لڑائی نہیں، اور میرا خود الحمدللہ خانقاہ رحمانیہ سے تعلق ہے بچپن سے ہی، اور میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے کافی زیادہ، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس تحریک نے میرا مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتا ہوں، جو میرا سنیت کے لیے کام آتا ہے، جو میری سنیت کو خوب ترقی عروج دلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تو الحمدللہ سنیت سے محبت ہونے کی وجہ کر، اعلیٰ حضرت سے محبت ہونے کی وجہ کر مجھے دعوت اسلامی سے محبت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں تھا، آپ نماز کی کیفیت میں تھے۔ تو پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، عرب کا مقولہ ہے کہ المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اعتراض کرنے والے نے کسی کتاب کا حوالہ دیا، کسی کتاب کے اندر پڑھا، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت دکھا دیں کہ جو سندن صحیح ہو، کہ جس میں یہ مذکور ہو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین حالت نماز کے اندر شہادت پائی ہے، یقیناً نہیں دکھا سکیں گے۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن سے امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت علامہ الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان پر گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور بات کچھ بھی نہیں، صرف اتنی ہے کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا
کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو بوقت شہادت آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا اور نماز والا سجدہ تھا یا کوئی اور سجدہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز والا سجدہ نہیں تھا، اس وقت کوئی وضو کی کیفیت بھی نہیں تھی، اور اس طرح کے انہوں نے الفاظ بولے تو ان کو گستاخی اہل بیت قرار دیا جانے لگا۔ روافظ تو اس طرح کے حربے اپناتے ہیں اور انہوں نے پیچھے بھی اپنائے ہیں، لیکن اب جو فتنوں کا دور ہے اور کہانیاں زیادہ سنانے کا دور ہے اور دلیلوں کے بغیر واقعات پر جو ہے ہمارے خطباء وہ آج کل عوام کو رکھتے ہیں، اور عوام بھی اس چیز کو بڑا پسند کرتی ہے کہ واقع سنائیں، کوئی طرز شرز لگائیں، 2-4 شعر پڑھیں تو بڑا مزہ آیا، اور جو ہے وہ محفل کے بعد اگر پوچھا جائے کہ جو خطیب صاحب تو انہوں نے کہا کیا تھا تو یہ بھی نہیں پتا کہا کیا تھا، لیکن مزہ بڑا آیا، تو پھر یہی کارنامے ہوں گے کہ شروع سے جب کہانیاں سنائی ہوں گی تو پھر اسی طرح ہوگا کہ جب کوئی عقیدہ اہل سنت بیان کرے گا تو پھر اس کو گستاخ رسول قرار دے دیا جائے گا، گستاخ اہل بیت قرار دے دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی 25 کتابیں مطالعہ سے میرے گزری، جس کے اندر سب سے بڑی حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ 25 کتابوں میں ہی جو واقعہ شہادت لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا 25 کتابوں کے اندر وہ الگ الگ ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، یعنی اپنے انداز سے ہر کسی نے اس کو ذکر کیا ہوا تھا، اور ایسی باتیں بھی ذکر تھی۔ کچھ کتابیں تو ایسی تھی کہ جو آپس میں ملتی تھی، لیکن کچھ کتابیں تو ایسی تھی کہ جن کے واقعہ آپس میں ملتے ہی نہیں تھے، اور ایسے عجیب و غریب قسم کی قصے کہانیاں لکھی ہوئی تھی۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج روافظ کی تقریباً 21 کتابوں سے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا کہ جو ریسنٹلی ہمارے مطالعہ سے گزری ہیں، اس کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اب اہل سنت رہے، جو روافظ نے شور مچایا ہوا تھا، میں کہوں گا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکو، کو اپنی تلاشی بھی لو کہ تمہارے بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ کیا تمہارے بڑوں نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سجدے میں تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے جب آپ کی شہادت ہوئی؟ تو کیا انہوں نے لکھا ہے؟ تو ان ذاکر جو کہانی باز ذاکر ہیں، ان سے باز آؤ اور اپنے بڑوں کو بھی پڑھو، اور میں سنیوں سے بھی کہوں گا کہ تم بھی جو ہے وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو اور ان کو دیکھو کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حوالہ جاتا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے کتابوں کے نام بھی ترتیب پڑھ دیتا ہوں، تو جس کو شوق ہو وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں سے وہ قصہ نکال کے پڑھ سکتا ہے۔ تو باقی میں حوالہ جات بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ ذکر کروں گا۔ تو جو بندے کہتے ہیں کہ شروع سے ہم نے سنا ہی یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ کا سر مبارک نماز کے سجدے میں تھا، تو تمہارے سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے بھی تمہیں کہانیاں کروائی اس نے کہانی کروائی، کسی سے پوچھا تم نے کہ لکھا کہاں پر ہے؟ کوئی معتبر کتاب کا نام بتاؤ، کوئی دلیل پوچھی ہو، بس مزہ لینا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اب یہاں پر میں بھی ترتیب نام ذکر کر دیتا ہوں کہ مقتل الحسین ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 109، 110 اور 111 عربی عبارت کے لحاظ سے جو عربی کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جتنی کتابوں کا میں نام لوں گا اس کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ نماز والے سجدے میں تھا۔